اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آفاق سن سیریز کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر جائزہ جس کا عنوان ہے جائزہ، آج ہم اس کو پڑھیں گے اور اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے اور آخر میں اس کی مشق کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں، سننا اور بولنا۔ دیا ہوا واقعہ غور سے سنیں اور سوالوں کے زبانی جواب دیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کے مسائل معلوم کرنے کے لیے رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ گشت کرنے کا مطلب ہوتا ہے گھومنا۔ گشت کرنا مطلب گلیوں کی دیکھنا کہ کون سے لوگ حفاظت کے لیے گشت کرنا، جیسے پولیس والے جو ہیں وہ گلیوں میں گھوما کرتے ہیں کہ کوئی یا چوکیدار جو گلیوں میں گھومتے ہیں، تاکہ اس کو کہتے ہیں گشت کرنا، تاکہ کسی جگہ کوئی جرائم نہ ہو سکے۔ ایک رات وہ گلی میں سے گزر رہے تھے کہ گھر سے انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے تو دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکار رہی ہے۔ 2-3 بچے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بچوں کے رونے کی وجہ پوچھی۔ عورت نے بتایا کہ بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ بچوں کو بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ڈال کر چولہے پر چڑھایا ہوا ہے۔ اب بہلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی تسلی دینا، یعنی کوئی چیز پاس نہ ہو لیکن ان کو بتانا کہ یہ، جیسے انہوں نے ہانڈی میں جو پانی ڈال کے اس کو پکا رہی تھیں اور ان کو بتایا کہ ہم گوشت جو ہے نا وہ پکا رہی ہوں میں، ڈال کر چولہے پر چڑھایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی بیت المال آئے اور کھانے پینے کا سامان لے کر واپس اس عورت کے گھر پہنچے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کھانا بنانے میں عورت کی مدد کی۔ بچوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب یہ تو تھی اس کی ریڈنگ۔ اب ہم ان سوالوں کے جواب دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رات کو گلیوں میں گشت کیوں کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ تاکہ وہ لوگوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عورت سے کیا پوچھا اور اس نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ والدہ اس عورت نے جواب دیا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں اور میں نے ہانڈی میں پانی ڈال کے ان کو بتایا کہ میں کھانا پکا رہی ہوں۔ عورت کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً بیت المال آئے اور وہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر اس بڑھیا کے پاس گئے اور اس بڑھیا کی کھانے پکانے میں مدد کی۔ اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اس واقعے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ حکمران جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے بھرپور خدمت کی اور ہمارے لیے ایک مثال قائم کی کہ ہم دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اسی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ سکیں۔ آپ پاکستان کے کس صوبے یا علاقے میں رہتے ہیں؟ اپنے صوبے یا علاقے کی 5 خاص باتیں بتائیں۔ یہ اشعار درست تلفظ، لے، آہنگ اور روانی سے پڑھیں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشعاروں میں۔ اب اس کے قواعد اس میں جو دیے گئے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ جملے پڑھیں اور مناسب جگہ پر جملے پڑھیں اور مناسب جگہ پر ختمہ، سکتہ اور وقفہ کی علامت لگائیں۔ ختمہ کا مطلب ہے جو آخر جب فقرہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیش لگائی جاتی ہے اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ سکتہ جو ہوتا ہے دو درمیان کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے رکنا، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ اور وقفہ جو ہے وہ ان کے درمیان دونوں کے درمیان واو جو استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم وقفہ کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دن گزر گئے بارش نہیں ہوئی۔ تو اب اس میں بہت دن گزر گئے کے بعد یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ وقفہ آئے گا۔ بہت دن گزر گئے بارش نہیں ہوئی، تو وقفہ کے لیے ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ چھوٹی ڈیش استعمال کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہوئی کے بعد آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ڈیش لگانی پڑتی ہے یا فل سٹاپ لگانا پڑتا ہے۔ تو بہت دن گزر گئے بارش نہیں ہوئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب جملوں کو ہم کیسے کریکٹ لکھیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ گزر گئے، بہت دن گزر گئے کے بعد یہ الٹا واو جو ہے، بارش نہیں ہوئی آخر میں یہ آپ کا کہلائے گا سکتہ، بارش نہیں ہوئی، اور آخر میں جو یہ ڈیش ہے اس کو ہم کہیں گے ختمہ۔ یہ ختمہ آخر میں لگایا ہوا ہے۔ اسی طرح توحید، نماز، روزہ اور حج دین اسلام کے ارکان ہیں۔ اب اس میں توحید کے بعد یہاں پہ توحید کے بعد ایک وقفہ آئے گا، ایک ختمہ آئے گا۔ توحید، غار، نماز کے بعد ختمہ، روزہ اور حج دین اسلام کے ارکان ہیں۔ ختمہ جو ہے وہ آخر میں ہم استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم ختمہ کہتے ہیں۔ اور یہ درمیان میں جو واو ہے اس کو ہم کہتے ہیں وقفہ۔ توحید، نماز، روزہ اور حج دین اسلام کے ارکان ہیں۔ ابو جان میرے لیے نیا رومال، گھڑی، قلم اور بستہ لائے۔ تو یہاں پہ آ جائے گا ابو جان میرے لیے نیا رومال، اس کے بعد یہ آ جائے گا وقفہ، گھڑی، وقفہ، قلم اور بستہ لائے، آخر میں جو ہے وہ سکتہ آئے گا، آخر میں ختمہ آئے گا۔ لڑکا ذہین ہے ضرور اول آئے گا۔ اب لڑکا ذہین ہے، وقفہ، ضرور اول آئے گا، آخر میں ختمہ۔ اسی طرح ہم نے مسجد محبت خان، شاہی قلعہ، لاہور قلعہ، ملت اور ہرن مینار کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی۔ تو اس میں ہم نے مسجد محبت خان، اس کے بعد یہ آئے گا وقفہ، شاہی قلعہ، وقفہ، قلعہ ہیبت، وقفہ، اور ہرن مینار کے بارے میں معلوماتی فلم دیکھی، آخر میں جو ہے چھوٹی سی وہ ہوگی، یہ اس کو کہتے ہیں ختمہ۔ جو جہاں پہ فقرہ ختم ہوتا ہے اس کے آخر میں یہ لگائی جاتی ہے۔ پانچواں سوال ہے، دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں۔ اسم معرفہ کسی خاص اسم، نام، جگہ یا چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔
تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس خاص الفاظ کے سر سید احمد خان ایک خاص نام ہے، یہ اس میں یہ کہلائے گا اس میں معرفہ۔ دوسرا کیا ہے، کتاب، گاؤں، انجیل۔ انجیل جو ہے کیونکہ یہ ایک خاص کتاب ہے اس لیے یہ اس میں معرفہ میں آئے گا۔ چین، یہ بھی ایک ملک ہے اس لیے یہ اس میں معرفہ میں آئے گا۔ باغ جناح، یہ بھی اس میں معرفہ ہوگا کیونکہ یہ باغ جناح بھی ایک خاص باغ کا نام ہے۔ اسی طرح کتاب، یہ اس میں نکرہ میں جو عام کتاب ہو، عام جو استعمال کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام جو ہیں وہ اس میں نکرہ کہلاتے ہیں۔ تو کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور گاؤں کوئی بھی گاؤں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد بلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، سفید بلب ہو گیا، ریڈ بلب ہو گیا، یا کوئی بھی بلب ہو گیا۔ اسی طرح آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس میں نکرہ کہلاتے ہیں۔ اس میں نکرہ ہر کوئی جس کو خاص نہ ہو تو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ دیے ہوئے افعال سے فاعل الگ کریں، مطلب یہ دیا ہوا ہے کھیلتا، دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ کھیلتا مطلب یہ ایک فاعل ہے، اس سے دیے ہوئے افعال سے فاعل بنائیں۔ تو کھیلتا یہ ایک فاعل ہے، اور افعال اس کا کیا ہو جائے گا، کھیلنے والا، کھلاڑی، پڑھنا جو ہو گیا پڑھنے والا، پڑھاکو۔ تو یہ اس طرح سے جو یہ ہوں گے۔ لکھنا، ہمارے وطن ہماری پہچان ہے کے موضوع پر 10 جملے بتائیں۔ ہمارا وطن ہماری پہچان کے موضوع پر 10 جملے یہ آپ لوگوں نے اس میں بنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اچھا، ہمارا وطن ہماری پہچان ہے کے موضوع پر 10 جملے لکھیں۔ ایک جملہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وطن ہماری پہچان ہے اس طرح کہ جیسے ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے وطن کی وجہ سے ہیں۔ ہم جب باہر جاتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں ہماری پہچان ہمارا وطن ہوتا ہے۔ جب بھی ہم کو ہمارا کوئی کھلاڑی کوئی اچھے کھیل کا مظاہرہ کرتا ہے تو ہمارے وطن کی پہچان بن جاتا ہے، ہمارے وطن کی شان بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارا جب کوئی آتھر کوئی بڑا کام بڑی کتاب لکھتا ہے تو جب کوئی مصنف کوئی بڑی کتاب لکھتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک بڑا ہماری پہچان بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 5 نعمتوں کے نام لکھے اور ان کی ضرورت و اہمیت سے متعلق 10 جملے رکھیں۔ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ آنکھیں آ گئی، اس کا آگے لکھیں آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح ہمارے سارے جسم کے جو اعضاء لکھیں، کان اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہیں، زبان ہماری اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور اس کی اہمیت جو یہ دکھائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھیں ہمیں دی ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، کان ہمیں دیے ہیں تو سن سکتے ہیں، ناک ہمیں دی ہے تو ہم سونگھ سکتے ہیں، اسی طرح زبان ہمیں دی ہے تو ہم اس کی کسی بھی چیز کا ہم بول سکتے ہیں، اس کی کسی چیز کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کسی کا ذائقہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہ دی ہوتی تو ہم بے شمار ہماری خامیاں رہ جاتی۔ تو یہ تھا سبق نمبر 4، اور یہ انشاءاللہ ہم بقیہ ویڈیو کے لیے دوسرے اسباق کے لیے دوسری ویڈیو دیکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔